جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی آپ کے شامل کریں گے، کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے حسب معمول سلسلے کی ابتدا میں ہم شامل کرتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ ہر سلسلے کے لیے الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کالز کرتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، ان کو تو ان کے روحانی علاج مل جاتے ہیں، لیکن خاص ایک وظیفہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں، اور وہ بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج کیا بتایا جا رہا ہے، اس کو نوٹ بھی فرمائیے گا۔ جی بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ آج کا روحانی علاج، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، اور ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ جی ہاں، غصے کے اندر بعض اوقات بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج بہت بھیانک سامنے آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ ہے غصے کا روحانی علاج۔ اب بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، جب بھی غصہ آئے تو یاد رکھیے سب سے پہلے تو عفو و درگزر سے کام لینے کی عادت بنائیں، غصے کو پی جانے کی عادت بنائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور وظیفہ سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ جب بھی غصہ آئے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور سنت کے مطابق بیٹھ کر دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے چند افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی غصے والے ہوتے ہیں، اب ان کا غصہ کیسے ختم کروایا جائے، ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کروایا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ گھر کے تمام ہی افراد کو یا چند افراد کو اگر غصہ آتا ہو تو یہی وظیفہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، اب یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے اندر آپ مٹکے میں ڈال دیں، اپنے کولر میں ڈال دیں، پھر جس طرح گھر کے تمام افراد پانی پیتے ہیں اس کولر میں سے، تو وہ تمام ہی افراد اس کولر میں سے پانی پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے گھر کے تمام ہی افراد کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا غصے کا روحانی علاج۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پیار، محبت، شفقت، عفو درگزر کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور حل ہو بھی جاتے ہیں، برخلاف اس کے کہ اگر غصے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، غصے سے کسی کو کوئی بات منوانے کی کوشش کی جائے تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتائج بعض اوقات بہت بھیانک پھر سامنے آتے ہیں۔ جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا یہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ نہ کرے گھر میں اس طرح کا ماحول ہو جائے، ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، غصے والی کیفیت ہے، اگر آپ اپنا غصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے پر آپ عمل کیجئے۔ اچھا، گھر میں اگر دیگر افراد کے درمیان غصے کی کیفیت ہے تو ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کرنا ہے، اس کا بھی الحمدللہ عز و جل عمل بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا ودود صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور گھر کے جس فرد کو غصہ آتا ہے اس کو وہ دم کیا ہوا پانی پلا دیں، تو سامنے والے شخص کا بھی انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک مشورہ اور قبول فرمائیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے غصے کا علاج، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو کوشش کریں کہ
مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ یہ ضرور رسالہ پڑھ لیا کریں. آپ پڑھیں, اس کے نتائج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے آئیں گے. آپ کے اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی بھی نظر آئے گی. غصے پر قابو پانے کا ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ عز و جل. غصہ دور کرنے کے لیے اگر جب دم کیا جائے تو احتیاط یہ نہ کر لی جائے کہ اس کے سامنے نہ دم کیا جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کا غصہ ڈبل ہو جائے کہ یہ مجھے دم کر کے دے رہے ہیں. تو اس میں اگر یہ احتیاط رکھ لی جائے. حکمت عملی دیکھیں, یہ تو مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. حکمت عملی کے ساتھ احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر پھر اس وظیفے پر عمل کریں نا. اکیلے میں عمل کر کے رکھ لیں اور گھر کے دیگر افراد پیتے رہیں پانی ماشاءاللہ. تو اس احتیاط کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین عمل کرنا. اب ایسا نہ ہو کہ گھر میں جس شخص کو غصہ سے, بڑے بھائی ہیں مثال کے طور پر, غصہ زیادہ آتا ہے, انہی کے سامنے پانی لیا, انہی کے سامنے پانی پہ دم کیا اور پلا دیا تو پتہ چلا ڈبل ہو گیا. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکتیں تو ملیں گی, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش والی صورتحال پھر پیدا ہو جائیں. تو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عامر اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. برائے کرم استخارہ کر دیجئے. میری بہن کے بہت رشتے آتے ہیں لیکن بات پکی نہیں ہوتی. میری بہن کے رشتے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں. میری بہن کا نام کلثوم اتاریہ ہے اور میری والدہ کا نام نجمہ اتاریہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اچھا, یہی جنہوں نے کال کی ہے شاید ان کا بھی یہی میسج آیا ہے نا کہ کراچی سے انہوں نے کال کی ہے اور میسج بھی کیا ہے کہ میرے رشتے بہت زیادہ آتے ہیں لیکن بات پکی نہیں ہوتی. استخارے کا جواب انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو کہ جن کے ساتھ یہ مسائل ہوں کہ کہیں پر رشتہ طے کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, بات پکی ہو جاتی ہے لیکن پھر ٹوٹ جاتی ہے, یا رشتے تو آتے ہیں لیکن بعضوں کا سمجھ نہیں آتے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی سلسلے میں شامل رہیے گا. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے, جو وظائف آپ کو بتائے جائیں, جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. مزید کال چلا دیجیے گا. سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارات جاری و ساری ہے. استخارہ مجھے کروانا ہے کہ میرے سر کے پچھلے حصے میں درد رہتا ہے, تو اس کا استخارہ فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج تو عطا فرمائیے گا. میری والدہ کا نام جرینہ ہے. صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کو بتاتے ہیں, مزید کالز چلا دیجیے گا. میری پھوپھو جات جو پیرالائسس کا اٹیک آیا تھا ان کا استخارہ بھی کر دے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دے. ان کا نام ہے نظمہ خاتون, ان کی ماں کا نام ہے رقیہ. صحیح انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ کرواتے ہیں, مزید کال چلا دیجیے گا. مکان ہے, نہ وہ سیل ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ کرائے پہ جا رہا ہے. اچھا, دکان ہے, نہ سیل ہو رہی ہے, بک نہیں رہی اور کرائے پر بھی نہیں جا رہی. چلے انشاءاللہ عز و جل مکان ہے ان کا نا, تو اس کا روحانی علاج آپ کو بتائیں گے نا. بعض اوقات کرائے پر دینا چاہتے ہیں لیکن کرائے پہ نہیں اٹھ رہا ہوتا. دکان ہو, فلیٹ ہو, مکان ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, گودام ہو, تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں نہیں بک پا رہی, یا رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں نہیں اٹھ پا رہا, وہ کرائے پہ نہیں جا پا رہا, تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے اس کا انشاءاللہ عز و جل خاص وظیفہ ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میری والدہ کے چہرے پر اور پاؤں پر سوجن ہے, سوزش ہے اور جسم شدید درد کرتا ہے. تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے اور روحانی علاج بھی بتائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. ابھی اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. میسیجز بھی ہیں. ایک میسیج آیا ہے, میرا نام اقرا اور میری بہن کا نام اقصیٰ ہے اور والدہ کا نام پروین کوثر ہے. تو انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے میسیج کیا ہے کہ رشتے نہیں ہو پا رہے, رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. دونوں کا استخارہ بھی فرما لیجیے, استخارے کا جواب بھی بتائیے گا اور کوئی وظیفہ اس حوالے سے وہ بھی بتائیے گا. مزید انشاءاللہ عز و جل کالز اب ہم اب کی شامل کریں گے روحانی علاج کے حوالے سے. جنہوں نے میسیجز کیے تھے اور جنہوں نے کالز کی تھی, جوابات سماعت فرما لیجیے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی جانب ہم بڑھیں گے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ میرا ایک مکان ہے اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہا, رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کرائے پر بھی نہیں جا رہا. تو دیکھیں آپ نے ایک عمل کرنا ہے, ایک کام کرنا ہے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا توجہ رکھیں نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو, آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ دکان بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی, تو کیا عمل کرنا ہے. مکان بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہا, کیا وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ, سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ ہے, پارہ نمبر 13.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لیکن یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے اپنے مکان پر دم کرنا ہے. اب مکان پر دم کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ کا جو مین گیٹ ہے، فرنٹ حصہ ہے، تو آپ یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا مکمل آیت اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے مکان کے مین گیٹ پر فرنٹ حصے پر آپ دم کر دیجئے. تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. روزانہ کم از کم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مکان بک جائے گا. اسی طرح اگر کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اور یہ تو مکان کے حوالے سے وہ دکان ہے، دکان اگر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. الغرض آپ کی اپنی کوئی بھی چیز ہے، موبائل ہے، دیگر ساز و سامان ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، تو یہی وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے اپنے سامان پر. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان اللہ پاک کی رحمت سے بک جائے گا. ایک مشورہ اور قبول فرمائیں، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں نا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے جو مکان میں دبانے کے لیے ہوتا ہے نا، تو آپ فی سبیل اللہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. استعمال کیجئے، اپنے گھر میں دبائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، دوسرے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کے چہرے پر سوجن ہے اور جسم کے کئی حصوں پر سوجن آ چکی ہے اور درد بھی کر رہا ہے نا، بقول ڈاکٹروں کے کہ یورک ایسڈ بھی بڑھ چکا ہے نا. اب ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے جس حصے پر سوجن ہے نا وہاں پر پھیل لیں. ہاتھوں پر سوجن ہے تو ہاتھوں پہ دم کر کے یہ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیل لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جسم کی سوجن ختم ہو جائے گی. اور یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے جسم کا درد بھی جاتا رہے گا، جسم کی تکلیف، جسم میں اللہ نہ کرے کسی بھی چیز کی شکایت ہے، اب جیسے ہاتھ پیروں پر اگر سوجن آ چکی ہے تو یہی وظیفہ پڑھ کر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے اور جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے عامر بھائی کی کال تھی نا جی، ہمشیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کیا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے، کیا اشارہ آ رہے ہیں؟ دونوں ہی کے رشتوں کے استخارے میں تو اتفاق ہے کہ دونوں ہی کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، اب نظر بد کا جو اشارہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ کام کر لیجئے کہ ہمارے عامر بھائی کی ہمشیرہ بھی اور 2 اسلامی بہنیں اور انہوں نے استخارے کے لیے میسج کیا تھا، تو آپ ایک تعویذ بنا لیں تاکہ نظر بد کا اثر جائے. اچھا، نظر بد کے حوالے سے جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا، تو رشتوں پر نظر بد ہے یا خاص ان پر نظر بد ہے؟ ان پر نظر بد ہونے کی وجہ سے رشتے پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو صحت پہ بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا، نظر بد کی وجہ سے. اور نظر بد بظاہر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو منہ سے ایک عام نارملی جملہ نکلتا نظر بد، لیکن حقیقت میں بسا اوقات یہ بری نظر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کو بالکل ایک سوکھ کے کانٹا بنا دیتی ہے. وہ نظر بد بری نظر سے یہاں تک آتا ہے کہ یہ اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے، انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اتنی سخت ہے نظر بد. تو نظر بد کا جو بھی معاملہ ہے اس سے دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، وظائف بھی پڑھنی چاہیے. اچھا، اب رشتوں کے حوالے سے جیسے نظر بد ہے، اب کیا نظر اتارنا پڑے گی؟ نہیں، اس کے لیے ہم تعویذ ایک تو بنوا لیں، یہ خود بنا لیں تعویذ، خود بنا لیں، خود بنا کے پہن لیں. اور بلکہ جتنوں کے بھی معاملے میں نظر بد آتی ہو نا، مدنی چینل کے وہ تمام ناظرین یہ تعویذ بنا سکتے ہیں. اچھا، ابھی جیسے یہ بتا دیا کہ نظر بد ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے، تو گھبرانا بھی نہیں ہے نا، گھبرانا اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. بے شک. تو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ سن لیجئے. یا حیو یا قیوم، جی، یا حیو یا قیوم، یہ 786 مرتبہ جو ہے اس کو لکھ لیجئے. صحیح. اور لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیجئے، تو انشاءاللہ رحمان
نظر بد سے جو ہے وہ حفاظت رہے گی اور آگے کے مراحل بھی انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائیں گے. اچھا خود لکھنا ہے یہ؟ خود ہی لکھ لیجیے. خود لکھ لیں. جی جی. نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں, سے لکھوا بھی. اچھا ایسا ممکن ہے کہ ہم مثال کے طور پر ہوتا ہے رشتہ داروں میں کئی جان پہچان والے بھی ہوتے ہیں, یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, ہم ایک دفعہ لکھ لیں, اب اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا کر ہم دے دیں, چلو بھائی ہمارے قریبی عزیز ہیں, ان کے ساتھ بھی, ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ بھی استعمال کر لیں, تو فوٹو اسٹیٹ بھی کروا سکتے ہیں. اچھا اکثر اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا, فوٹو اسٹیٹ کروا سکتے ہیں, تو ذرا غور کریں کہ میڈیکل اسٹور سے جب دوائی لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ اس دوائی کی فوٹو کاپی کروا کے رکھ لی کہ بھئی یہ دوائی کی فوٹو کاپی رکھ لی ہے میں نے, افاقہ ہو جائے گا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے ہر جو ہے وہ فرد کو الگ سے تعویذ بنانا پڑے, الگ سے لکھنا, فوٹو کاپی جو ہے نا وہ قابل قبول نہ ہوگی. اچھا دونوں کے لیے یہی وظیفہ ہے؟ دونوں کے لیے وظیفہ, بلکہ 3 ہو گئی نا, اقرا بہن اور اقصا اور عامر بھائی کی ہمشیرہ. صحیح, ساری عمل کرنے, اور اس کے علاوہ بھی جو کیا کہتے ہیں کسی کو بھی نظر بد کا معاملہ ہے تو وہ یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ رحمن عافیت ہوگی. البتہ شادی کے لیے خاص وظیفہ نماز فجر کے بعد سورہ والتین, اچھا اس کو 60 مرتبہ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد. صحیح ہے, انشاءاللہ رحمن 40 دن کے اندر اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا. صحیح ہے. ساجد بھائی کا استخارہ ہوا, سر میں درد رہتا ہے پیچھے, تو ساجد بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ کوشش, استخارے میں تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی عملیات نہیں ہے, بندش نہیں ہے, تو آپ بھی ایک کام کر لیجئے کہ لا الہ الا اللہ یہ 65 مرتبہ بعد نماز عصر جو ہے پڑھ کر سر پر دم کرنے سے انشاءاللہ جو ہے وہ سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا. صحیح. اسی طرح ایک اور نجمہ بنت رقیہ, ان کا استخارہ ہوا اور ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور ساتھ ساتھ ایک عمل شروع کر دیجئے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو, اس کی کثرت کیجئے, انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. صحیح. اچھا یہ میسیجز بھی ہے, میسیج ہے کہ میری والدہ کا نام شمیم ہے اور نانی کا نام رشیدہ بی بی ہے. میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور گھر میں ناسکون رہتا ہے اور آپس میں بے سکونی کے بھی معاملات ہیں, لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں. آپ استخارہ کر کے بتا دیں یا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. میں اسلام آباد سے انہوں نے میسیج کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور میسیج ہے, محمد یوسف نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے کشور. اچھا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت ان کی خراب رہتی ہے, جسم پر ان کے جو ہے نا وہ کچھ خارش کے بھی معاملات ہیں, اور کافی نشانات بھی جسم پر پڑ چکے ہیں, اور غصہ بھی ان کو بہت زیادہ آتا ہے, طبیعت میں بھی ان کے بے چینی رہتی ہے. یہ مختلف ان کی بیماری کے اور طبیعت کے معاملات انہوں نے شیئر کیے ہیں. تو یوسف بن کشور کا بھی استخارہ فرما لیجئے. جب تک مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی یہ کال چلا دیجیے گا. بڑا بھائی وہ جو نا ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا, اب الگ رہ رہا ہے نا, تو ہم نے اس سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ ہم سے ملنا بھی نہیں چاہ رہا, تو ہم نے یہ استخارہ کروانا تھا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہے یا ان کے کوئی عملیات وغیرہ. بھائی کا نام عبد القدیر اور والدہ کا نام نور جہاں. صحیح ہے, بڑے بھائی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں اور کوئی عملیات وغیرہ, ہاں کوئی عملیات کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں, اور پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی ناراض ہو کر چلا جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے. روحانی علاج بھی بتائیں گے اور عملی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد ذیشان عطاری پاک پتن شریف سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے بھائی کے ہاتھوں اور پاؤں سے گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی پسینہ نکلتا رہتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میری بچی کا نام نیلا ہے, اس کی والدہ کا نام رضیہ ہے. تو اس کے یہاں بچیاں پیدا ہوئی ہیں 2, تو فوت ہو جاتی ہیں چھوٹی, 7 مہینے میں. کوئی کینڈیڈیٹ استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. میرا نام محمد سبحان عطاری ہے. میری والدہ کو 5 سال سے بال جھڑنے کی بیماری ہے. برائے کرم استخارہ فرما دیجیے, اور آپ میری والدہ کے لیے دعا بھی فرما دیجیے کہ انہیں اس بیماری سے نجات ملے. میری والدہ کا نام آسیہ عطاریہ ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتی ہوں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام غلام نبی اور
اور میرے اہلیہ کا نام نزہت احمد، والدہ کا نام نسیمہ خاتون. ان کے ساتھ میری شادی کو تقریباً 22 سال تو گزر چکے، اب 23واں شروع ہونے والا ہے. اور ابھی ایک 4-6 مہینے سے کچھ فیلنگز ایسی آ رہی ہیں ان کو کہ رات کو 10 بجے کے بعد سے یا کبھی عشاء کے بعد سے ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. استخارہ فرمائیے کہ ان کے ساتھ کیا مسائل اور اس کا علاج بھی بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، کچھ میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک میسیج آیا ہے کہ جاب کے سلسلے میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جاب کی بہت زیادہ پرابلم ہے. اور شاید اس وقت یہ یوں سمجھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک عالمگیر یہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. جو بیچارے جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کام نہیں مل پا رہا یا کام کرتے تھے کام ان کا چھوٹ چکا ہے، تو دیکھیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل کرنا ہے. بہت آسان عمل ہے. 2 روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان دونوں پر عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. مدینہ اللہ پاک کی رحمت سے، اور نہیں تو کم از کم دونوں میں سے کسی ایک وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا. عمل کیا ہے؟ ایک تو آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھنی ہے. سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہیں. سورۃ الواقعہ کی روزانہ آپ تلاوت کریں. تلاوت کرنی ہے ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے تلاوت کریں، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزی میں بھی برکت رہے گی، کاروبار میں بھی برکت رہے گی، اور جو بے روزگاری کے معاملات ہیں اسی صورت کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد، اچھا فجر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. وہ تسبیح کہ جسے تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے. تسبیح ملائکہ کون سی ہے؟ تسبیح ملائکہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. روزانہ بلا ناغہ آپ نے یہ تسبیح ملائکہ پڑھنی ہے. اللہ اکبر. اس وظیفے کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی محتاج شخص بھی پڑھے گا نا تو اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اور اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں ہوں گی الحمدللہ عز و جل. تو یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. آپ بھی پڑھیں اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں. اچھا یہ وظیفہ جب آپ پڑھیں گے نا، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو صبح صادق کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ کی جو بھی بے روزگاری کے تنگی کے معاملات ہیں یا پورا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اللہ پاک کی رحمت سے اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر آپ کی مدد ہوتی رہے گی. کہاں سے آئے گا، کیسے ملے گا، یہ یوں سمجھیے کہ عقلیں حیران رہ جائیں گے. لیکن اعتقاد مضبوط رکھیں. توکل، اللہ پاک کی ذات پر توکل ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. جی ہاں، بھروسہ ہو اللہ پاک کی رحمت پر، کامل اعتقاد ہو. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں. اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے وہ جوابات سماعت فرمائیں. جی سب سے پہلے تو میسیجز کچھ آئے تھے، 3 آپ کی طرف بڑھائے تھے. یوسف نام بتایا تھا، یوسف بن کشور. ان کے ساتھ جو طبیعت کے معاملات، بے چینی کے، اور ہاتھوں پر انہوں نے جسم پر نشانات بھی ہیں ان کے کچھ نا، خارش وغیرہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. استخارہ ہوا یوسف بھائی آپ کا، اور استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. ذرا دیکھیے کہ لگ کر شاید علاج نہیں ہو رہا ہو، ظاہری معاملات دیکھیں کہ اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے. البتہ یا رقیبو،
یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ یہ خارش وغیرہ اور دیگر سے اللہ نے چاہا تو نجات ملے گی۔ جی مزید استخاروں کے عبدالقدیر بھائی کے حوالے سے تھا استخارہ کہ ان کے گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ استخارے میں کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے، جیسے یہ فرما رہے تھے کوئی عملیات یا بندش تو نہیں ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، اس وجہ سے کچھ ہوا ہوگا۔ البتہ اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ جو ہے وہ عمل دیا ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے مدنی منصورے میں، یا جامع، جس کے عزیز و قریب وغیرہ جدا ہو جائیں تو چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم کو پڑھیں اور ہر بار میں ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ یہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے۔ یا جامعوں، یا جامعوں، چاشت کے وقت، چاشت کے وقت۔ مدنی چینل کے ناظرین، چاشت کا وقت اب یہ کون سا ہے، کس وقت آتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ چاشت کے وقت پڑھنا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء تو سنی تھی، یہ چاشت کون سی ہے؟ چاشت کا وقت کون سا ہے؟ اذان کب ہوتا ہے؟ دیکھیں فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے نا، فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوا، جیسے آج طلوع آفتاب تھا 5:41، یہ آج طلوع آفتاب کا وقت ہے، اب 5:41 پر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب 5:41 سے لے کر مزید آگے 20 منٹ آپ چلے جائیں، ٹھیک، یعنی 6:01، یہ جو 20 منٹ کا وقت ہے نا، یہ ہے وقت مکروہ، وقت مکروہ نکل گیا۔ اب اس کے بعد آپ نماز اشراق بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں، زہے نصیب۔ اچھا، آپ نماز اشراق بھی ادا کریں، نماز چاشت بھی ادا کریں، اور نماز چاشت تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا جامعوں پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا؟ 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ۔ طریقے کار ہے۔ اچھا، کیسے انگلی بند کریں گے اب 1 مرتبہ پڑھا یا جامعوں، ہاتھ پھیلا لیں اپنے، جی ہاتھ پھیلا لیں اور پھر ایک ایک انگلی بند کرتے ہیں، یا جامعوں پڑھا، ایک انگلی بند کر لی، پھر یا جامعوں پڑھا، پھر دوسری انگلی بند کر لی، پھر تیسری انگلی بند کر لی۔ تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیں، ہاتھوں کو پھیلا کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا جامعوں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا جامعوں ایک انگلی بند کر لی، پھر پڑھا یا جامعوں دوسری انگلی بند کر لی، پھر پڑھا یا جامعوں تیسری انگلی بند کر لی۔ تو اس طرح ہر دفعہ ایک ایک انگلی بند کرتے چلے جائیں تو یہ 10 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ آخر میں درود پاک پڑھ لیں، پڑھ کر ہاتھ چہرے پہ پھیریں، ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی کیفیت پیدا ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی۔ بھائی اب شوہر نے کیا کیا کہ بیوی کو گھر پہ چھوڑ دیا، اب بیوی ماں کے گھر چلی گئی، جی اب بلانے کے لیے بعض اوقات نفس بھی آ جاتا ہے، میں کیسے بلاؤں یا کیسے جاؤں، اس طرح کی بھی سچویشن بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑا اچھا ڈاؤن ہو جائیں، چلے جائیں، کیا ہے، تو اس میں بھی یہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں دونوں کے لیے وظیفہ بھی ایک اور ہے کہ یا مانع یا معطی، رات کو بستر پر بیٹھ کر 20 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دونوں کی طرف سے صلح اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی، اب شوہر یہ عمل کر لیں، شوہر یہ عمل کر لیں، صحیح۔ اچھا، بعض اوقات یہ اس طرح کی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ زوجہ تو اپنے گھر پہ، اب شوہر لینے کے لیے نہیں آ رہا، تو اب ایسی صورت میں پھر زوجہ عمل کر لیں، بیوی عمل کرے گی، بھی عمل کر سکتی، تو دونوں اس طرح دونوں میں اب یہ اس وظائف سے فوائد یہ حاصل ہوتے ہیں کہ دونوں کے ذہن میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور جب ہم آہنگی پیدا ہوگی نا تو انشاءاللہ دونوں ملاپ کی طرف آگے بڑھیں گے اللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، ان وظائف پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے غصے پر بھی قابو پانا ہے نا، کیونکہ بعض اوقات جو دوریوں کا سبب بنتی ہے نا چیزیں، اس میں سے ایک غصہ بھی ہے، قوت برداشت کا نہ ہونا بھی ہے نا۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، پیار، محبت، شفقت، عفو درگزر، عاجزی، انکساری، صبر و تحمل، یہ ان چیزوں کو بھی اپنانے کی ہم کوشش کریں نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ جی، مزید استخاروں کے جوابات۔ جی، نائلہ بہن نے استخارہ کروایا کہ ان کی بچیاں جو ہے وہ جلد فوت ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، درازیں اور بالخیر عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے استخارے میں تو کوئی عملیات یا بندش کا معاملہ نہیں آ رہا، ظاہری معاملات بھی دیکھیں، میڈیکل کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ یہ عمل کر لیں، یا اللہ 1001 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اب شروع حمل میں ہی
جو ہے اس کو پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی اور بچے بھی انشاءاللہ دراز عمر بالخیر پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سبحان اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کافی سارے میسیجز، کم و بیش 100 کے قریب میسیجز آئے ہوئے ہیں نا، کالز بھی ہیں، اور استخاروں کے مزید انشاءاللہ عز و جل جوابات آپ سے لیں گے۔ ایک میسیج آئے کہ سارے جسم میں غزالہ بنت سخاوت، سارے جسم میں اکثر درد رہتا ہے، خاص کر پیٹ کے نچلے حصے میں کبھی آرام آتا ہے تو پھر درد اٹھتا ہے، دوائیں بھی استعمال کی لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو اگر کسی کے جسم میں اس طرح کی تکلیف ہو اور درد کی شکایت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ جسم کے اس حصے پر پھیل لیں۔ اچھا، اسی طرح یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جسم کا درد یہ جاتا رہے گا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھوں میں سے پسینہ نکلتا ہے نا، اور یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کریں، ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور عمل آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے ایک عمل کرنا ہے، عمل آپ پورا کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے 1469 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ یہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، تعداد نوٹ فرما لیجئے، 1469 مرتبہ آپ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 58 ہے، پارہ نمبر 23، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے آپ۔ صحیح، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ جی میری والدہ آپریشن کرا چکے ہیں، اب پہلے تو یادداشت ان کی ٹھیک تھی، اب ان کی یادداشت متاثر ہو چکی ہے، یاد نہیں رہتا، اس حوالے سے کوئی روحانی وظیفہ بتا دیں انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ محمد کاشف علی عطاری کبیر والا ضلع خانوال سے بول رہا ہوں، یورو کیسٹ کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ مزید کالز۔ بھائی جان میری نا سسٹر کی بھی شادی ہوئی ہے تو حالات نہیں ٹھیک، 1 سال بعد انہیں لڑائی جھگڑے بڑے زیادہ ہونے لگ پڑے، تو اس کا استخارہ کر کے بتائیں۔ والدہ کا نام ہے وسیمہ مقصود، میری بہن کا نام ماریہ ہے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کو قبض رہتی ہے اور میری والدہ جو کچھ بھی کھاتی ہے وہ بلغم ہو جاتا ہے، ان کو کھانسی بھی رہتی ہے، سانس لینے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا بھائی ہے چھوٹا، قرآن حافظ ہے، اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ وہ قرآن شریف کھولتا ہے نہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے 2 مہینے سے خارش ہے، کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ تو خرا کروانا تھا بھائی، یورپ ممالک میں جانا ہے ٹیکسی لگا کے، تو ادھر جو ملا کام وہ کرنا ہے، ادھر بیسٹ ہے کہ جوتوں کا کاروبار کیا جائے یا اس کا کپڑے کا۔ اسامہ مصطفیٰ شمیم مستر۔ اسامہ مصطفیٰ ان کا نام ہے، جوتے کا کام کرنا بہتر ہے یا کپڑے کا کام کرنا بہتر ہے؟ 2 کام انہوں نے بتائیں۔ کہیں کسی دوسرے ملک میں جا کر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بیرون ملک چلے جائیں یا یہیں پاکستان میں، یہ 2 کام انہوں نے سوچے ہیں رہ کے کام کرنا۔ جی جی، انہوں نے یہ آپشن دیا کہ وہ ٹیکسی چلانا تھا بیرون ملک۔ جی، اب میں وہاں پر چلا جاؤں یا پھر پاکستان میں رہ کر میں یہ 2 کام میں سے کون سا کام میں کروں؟ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کروا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ 1-2 بیماری، ایک تو جو بھی میں دوائی کھاتا ہوں وہ مجھے لگتی نہیں، 1-2 دن پریشانی آتی ہے، اس کے بعد جتنی بھی دوائی کھا لو کوئی طرح کی نہ دوائی لگتی نہیں ہے، برائے مہربانی کر کے اس کا علاج بتا دو۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارے فرما لیجئے۔ ہمارے اسلامی بھائی نے فرمایا کہ دوائی کھاتا ہوں لگتی نہیں۔ تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، شفا فقط من جانب اللہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا
تو دوا اور مرض کے درمیان اس فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض کو شفا نہیں ملتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مریض کی شفا کا ارادہ فرماتا ہے، کسی مریض کو شفا دینا چاہتا ہے، تو وہ آڑ کو ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے اس کو نا۔ تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات وسوسے بھی آتے ہیں، شیطان بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے کہ شفا فقط من جانب اللہ، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو احتیاطی آپ کو بتائی جاتی ہے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے ان اوراد و وظائف کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے اور اس کا ایک وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ آپ نے فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو وہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویوں یہ پڑھ لیا کریں۔ یورک ایسڈ کا روحانی علاج، تو اس کے لیے دیکھیں احتیاط بھی کی جائے کھانے پینے کے اندر، اور وہ اشیاء وہ غذائیں کہ جس سے یہ مرض بڑھتا ہے تو ان اشیاء سے، ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، پرہیز بھی کیا جائے۔ ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے، درود شفاء امراض، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ پڑھیں، آپ کی والدہ اور جن کے ساتھ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے کہا کہ قبض کی شکایت رہتی ہے، کھانسی بھی ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے، تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل قبض کی شکایت بھی دور ہوگی، کھانسی بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل طبیعت بھی بہتری کی طرف آ جائے گی۔ بھائی کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ قرآن حافظ ہے، اب وہ حفظ تو کر لیا لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور کافی سمجھاتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو ایک عمل آپ نے کرنا ہے نا، جب آپ کے یہ بھائی سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بھائی کی آنکھ نہ کھلے، اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی نیک بھی بنیں گے اور نیک کاموں کی طرف بھی راغب ہوں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، جوابات سماعت فرمائیے۔ جی، استخاروں کے حوالے سے بھی جوابات کچھ باقی ہیں، ارشاد فرمائیے۔ غلام نبی بھائی نے استخارہ کروایا تھا زوجہ محترمہ کے حوالے سے کہ 4-6 ماہ سے جو ہے رات میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اور یہ شروع ہو جاتی ہے، تو استخارہ ہوا، استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو مجلس مکتوبات اوراد عطاریہ کا جو ہے بستہ، یہاں سے رابطہ بھی کیجئے، اس کی کارڈ بھی کروائیے۔ مزید استخارے ہوئے، ماریہ بہن کا استخارہ ہوا، شادی کے بعد جھگڑے وغیرہ کے معاملات بڑھ گئے ہیں، تو استخارہ ہوا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ازدواجی معاملات میں۔ تو اس کے لیے ایک عمل یہ کر لیجئے کہ رات کو سوتے وقت لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، اللہ نے چاہا تو نظر بد کا اثر یہ جاتا رہے گا۔ اسامہ مصطفیٰ بھائی کا استخارہ کیا گیا کہ یہ باہر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہیں ملک میں رہ کر کام کریں، تو استخارے میں باہر جانا جو ہے نا یہ منع آ رہا ہے، اچھا وطن میں رہ کر ہی اپنا کام شروع کیجئے۔ صحیح ہے، اور انہوں نے 2 آپشن رکھے تھے، ایک تو باہر جا کے ٹیکسی وغیرہ چلانا ہے، اور یا پھر یہاں رہ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ کام انہوں نے جوتوں وغیرہ کے حوالے سے کہا تھا، تو کام یہاں بہتر رہ رہا ہے، باہر جانا منع آ رہا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا نا
وہ یہ کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے مدنی چینل کے ناظرین، اولاً فرائض کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ان روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، ان اوراد و وظائف کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ربنا۔ جن کے اپنے گھر نہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جن کے والدین، جن کے بہن بھائی، بچے، رشتہ دار جو بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے مولا کریم اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول بیمار ہیں، کرونا وائرس پہ مبتلا ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسیب، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنے مسائل کے بارے میں بتایا، یا ارحم الراحمین ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا